جان ایلیا نے کہا تھا ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ جان نے تو بڑی بازوق بات کی تھی، لیکن جان کے علم میں نہیں تھا کہ جدید آدمی کو یہ سب سزا کے طور پہ وائرس کے طور پر مل جائے گا، اور وہ وائرس کا نام ہوگا فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی ہر لمحے کسی محرومی کے خوف میں رہنا، کچھ معلومات نہ چھوٹ جائیں، کسی کی میں زندگی کو نہ دیکھ پاؤں، ارے سوشل میڈیا پہ واپس جاؤں اور دیکھوں کہ فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے، کہیں کسی ایکسیڈنٹ کی ریل، کہیں کسی ناچ گانے کی ریل، کہیں کچھ قرآنی آیات، کہیں کسی آخری میچ کے احوال، اور ان چاروں باتوں کا آپس میں کسی قسم کا ربط نہیں ہے۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کسی برائی کو اثر انداز ہونے کے لیے بھی خوبصورت سا وقفہ درکار ہے، اور جدید آدمی جس تیزی سے ریلوں کو پرتتا ہے اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، یعنی برائی بھی اثر انداز ہو کر آدمی کو ایک بلندی دیتی ہے۔ یہ برائی بھی ناکارہ ہے اور نیکی کا تو لینا دینا نہیں، بلکہ میں کبھی ازراہ مذاق کہتا ہوتا ہوں کہ اگر دائیں جانب اور بائیں جانب والا فرشتہ کسی ریلز دیکھنے والے کو دیکھ لیں تو وہ یہ اس بات کا تعین نہیں کر پائیں گے کہ نیکی والا نیکی لکھے یا برائی والا برائی۔ ایک اچھی بات، ایک ناچ گانا، ایک ایکسیڈنٹ، ایک غیبت، یکدم سے کوئی برہنہ تصویر سامنے آ جانا، اور اس بات کی فکر کیے بغیر کہ اب برائی کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، سب کچھ میں کیمرے کی طرح مانیٹرنگ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، میرا اس اچھائی میں اس برائی میں کچھ لینا دینا نہیں، میں خوش ہوں، میں غمگین ہوں، میں دونوں باتوں کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ فومو ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، ہمارا ذہن کا ایک ریلوے اسٹیشن بن جانا جہاں جوک در جوک مسافر آتے جا رہے ہیں، اور ٹکٹ چکر کی طرح ان کا منہ دیکھے بغیر بس میں ان کو نکالے چلے جا رہا ہوں کہ بھائی جلدی چلو اگلوں نے آنا ہے، اور وہ جانے والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جانتے تو کہتے بھائی بس نکلو۔ ذہن ریلوے اسٹیشن بنا دیا گیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فومو کی وہ بیماری، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ایک زمانہ تھا نا، ہم کہتے تھے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے بیٹھے رہیں ہم یار کا ایک خیال ذہن میں باندھ کے، لیکن اب کوئی یار نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں آنکھ کی کشش معاشرے کی طرف، سماج کی طرف بڑھانی ہو تو بچے سے کھلونا لے لیتے تھے، اور آدمی سے اس کا محبوب تو وہ دنیا کو غور سے دیکھتا تھا۔ آج وہ اپنے اسی محبوب یا اسی کھلونے یا اسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ریل در ریل گزارے چلے جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ لامتناہی کو گننے سے نہ میں عالم بن رہا ہوں اور نہ میں جاہل بن رہا ہوں، بلکہ میں ان دونوں زون سے کہیں باہر گرا ہوا ہوں۔ ریلز لامتناہی حد تک ہمیں اپنے اندر مشغول رکھتی ہیں، اور دیکھنے والا یہ بھی نہیں جانتا وہ انہیں دیکھ کیوں رہا ہے، کسی برائی کے لیے، محظوظ ہونے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، بس وہ گزرے چلے جا رہے ہیں۔ اور دیکھنے والا اپنی بے بسی جانتا ہے کہ یہ 15 سیکنڈ بعد ختم ہونے والی ہے، یعنی جس چیز میں اس نے پہلے 13 سیکنڈ کا دل لگایا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اگلے 2 سیکنڈ بعد بدلنے والی، اور بے بسی کے ساتھ، نہ خوشی نہ غم کے ساتھ وہ اسے آگے کر دیتا ہے، مگر اسے خوف ہے یہ معلومات کہیں چھٹ نہ جائے، اسے خوف ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سب اس کو وہ لے نہ پائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ آر گلاس، اب میں ضد باندھ لوں کہ اس کے اندر سے گرنے والے ایک ایک مٹی کے ذرے کو میں دیکھوں گا اور میں اس سے محظوظ ہوں گا، لیکن میں اس سے محظوظ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک ضد ہے جدید آدمی کی کہ وہ لامتناہی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے یوں کہنے میں کوئی غلطی نہیں اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ یہ جیسے آنکھوں کو سزا دے دی گئی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ کبھی دیکھیں کہ کیمرہ کیا کرتا ہے، کہ کیمرہ باہر کی دنیا کو تکتا رہتا ہے، نہ وہ چیزوں کے نام جانتا ہے، نہ ان کو حاصل کر پا سکتا ہے، نہ وہ چیزیں کبھی اس سے آ کے ٹچ ہو سکتی ہیں، مگر ان کو دیکھے چلے جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیمرے کا وائرس جدید آدمی کی آنکھوں تک آ گیا، اور وہ صرف تکنے پر مجبور ہے۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں استاد تو وہ ہے جو آنکھوں کو یہ بھی سکھائے کہ کیا نہیں دیکھنا، دیکھنا تو آنکھ کی عادت ہے، اور آنکھیں دیکھے چلی جا رہی ہیں وہ لاکھوں منظر جن سے اس کا کسی قسم کا لینا دینا نہیں۔ بہت مشہور فلسفیانہ بات ہے، انسان اپنی حدود سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے میں خرم ملائی اپنے آپ کو اسٹیبل اور کرسی سے جدا رکھتا ہوں، اور اپنی حدود اپنے سر کے بالوں اور پیروں کے تلووں تک رکھتا ہوں۔ اب یہ سوچئے کہ باقی سب بھی تو میرے جسم سے جڑا ہوا ہے، میں شرٹ کو اپنا آپ اسی لیے مان رہا ہوں یہ مجھ سے جڑی ہے، لیکن میں زمین کو جدا کر رہا ہوں۔ جدید آدمی اپنی آنکھوں کی حدود رکھتا ہے، وہ لامتناہی کو گننے کا نام زندگی نہیں سمجھتا۔ زندگی جینے کا نام ہے، اور زندگی سکرولنگ کا نام نہیں ہے۔ اس سب کے برعکس ایک نئی ٹرم آئی ہے جسے کہتے ہیں رومو، ریلیف آف مسنگ آؤٹ۔ اس بات کا شکر ادا کریں کہ میں اس بات کو نہیں جانتا، یا جومو، جوائے آف مسنگ آؤٹ، اس بات کا لطف لیں کہ شکر ہے ہم محروم رہ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ زندگی میں خوبصورت مسافر بن رہے ہیں، اور مسافر کا وزن جتنا کم کرتا جائے وہ اتنا خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک کھلاڑی کے اوپر وزن جتنا کم ہو وہ اتنا اچھا کھیل کھیل کے دکھاتا ہے۔ ایک
کسی بھی سائنسدان کے ذہن میں جتنا لگیج کم ہو، آئنسٹائن کی وہ بات بڑی مشہور ہے کہ بھائی میں تو ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا بھی جرم سمجھتا ہوں جن کو میں کتابوں میں ڈھونڈ لوں، میں کیوں ان کو دیکھوں؟ مگر جدید آدمی ایک ایک گرنے والے اس لامتناہی قطروں کو دیکھے چلے جا رہا ہے، ان ذروں کو دیکھے چلے جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی بہت اہم کام میں مشغول ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ لوگ جو کتابوں سے دور ہیں، جن کے پاس کوئی بڑی معلومات منجمد یا وہ جڑوں سے علم کے جو جڑے ہوئے نہیں ہوئے، وہ اپنی بہت بڑی انفیراریٹی کمپلیکس کو شاید ریلیں دیکھ کر دور کرتے ہیں کہ دو یہ بات پتہ چل گئی، ایک وہ کوٹیشن پتہ چل گیا، فلانی جگہ اتنے لوگ مرے، فلانی جنگ میں یہ بڑی وجہ تھی، اور وہ ہر بڑی سے بڑی بات کو مختصر لمحے میں دیکھ کے جلدی جلدی اپنا سانس اکٹھا کرتے کہ چلو مجھے پتہ چل گیا، میں نے کچھ نہیں پڑھا لیکن یہ تو پتہ چل گیا۔ آپ ایک اور بات حیرانی کی دیکھیے کہ ژفگانی نے اپنی کتاب وی میں یہی پیشن گوئی کی تھی کہ جب آدمی نے کہا کہ مجھے ہیملٹ دے سکتے تو اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اتنا موٹا ہیملٹ پڑھو گے، ہم اس کی سمری تیار کروا رہے ہیں، بس اس کو دیکھ لینا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا تجربہ آپ کے حصے میں نہیں آتا جس سے ہیملٹ نے آپ کو گزارنا ہوتا ہے۔ زندگی سمریز کا نام نہیں ہے، زندگی بس جلدی سے بتا دینے کا نام نہیں ہے، زندگی تجربات سے گزرنے کا نام ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کانٹا لگنے پر درد ہوتا ہے، مگر جب کانٹا لگتا ہے اس لمحے کا تجربہ 1000 کتابیں اگر آپ نے کانٹا لگنے پر پڑھ رکھی ہوں اس سے زائد نکل آتا ہے۔ فومو آپ کو چیزوں کے تجربے سے بھی روکتا ہے۔ آپ سکرین سے، وہ جو تھا نا، ہم نے اس کتاب کو کور کر رکھا ہے سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل، بس ہم سب کو ایسے کر کے سینماز میں بٹھا دیا گیا اور ہم آنکھوں پر وہ آئنکیں لگائے سینما دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سینما میں بھی بھائی 3 گھنٹے کی مووی کوئی گرینڈ ٹریجڈی ہاتھ آتی تھی، اس میں ہر 30 سیکنڈ کا سینما، 1 مووی، 2 مووی، 3 مووی۔ اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے انسان کا ذہن جہاں سواریاں اتری چلی جا رہی ہیں، بلکہ وہ جو انفینائٹ ہوٹل والی پیراڈاکس ہے نا، اس طرح کے انفینائٹ بسیں آ رہی ہیں اور لوگ اترے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان کی ٹکٹ چیک کیے چلے جا رہے ہیں اور کچھ ذہن میں ٹھہر نہیں رہا، کچھ بھی ٹھہر نہیں رہا۔ تو اس کے برعکس ہمارے پاس رومو آ چکا ہے، ریلیف آف مسنگ آؤٹ، جس کو صوفیاء نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا، بھلا ہوا میری گھاگھر پھوٹی میں پانی بھرن سے چھوٹی۔ ارے شکر ہے میری گھاگھر پھوٹی میں پانی بھرن سے چھوٹی۔ اس کے برعکس انسانی ذہن اپنی زندگی کے چھوٹے سے ذہن کے پیالے میں روز ویڈیوز، روز معلومات، روز خبریں، روز ٹکر بھرے چلے جا رہا ہے، پچھلے والا چھلک چھلک کے باہر گزر رہا ہے، اوپر سے بھرے چلے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ اور پانی اس تیزی سے ڈال رہے ہیں کہ پینے کا بھی موقع نہیں مل رہا۔ اس کے برعکس رومو از بیوٹیفل، شکر ہے میں یہ نہیں جانتا اور شکر ہے میں وہ بھی نہیں جانتا کیونکہ میں موجود ہوں۔ جب آپ باغ میں کھڑے ہوں تو باغ سے مکمل محظوظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چیزوں کے ساتھ دور رہیں۔ ایک خوشبو کو سونگھنے کے لیے لازم ہے دوسری خوشبوئیں اس وقت نہ آ رہی ہوں۔ ایک طرح کی آواز سننے کے لیے میوزک ضروری ہے کہ آرکیسٹرا جب پلے ہو رہا ہے تو باقی لوگوں کو کہا جاتا ہے خاموش ہو جائیں، آرکیسٹرا بجنے لگا، ایک ہی موسیقی آپ کے کان میں داخل ہو، اور باقی چیزیں جو چھوٹ گئیں، ریلیف آف مسنگ آؤٹ، جوائے آف مسنگ آؤٹ، خوش ہوئیں، لطف لیں، وہ آپ کے کان میں ابھی نہیں جا رہا۔ اور آنکھوں کو ایک نعمت کی طرح ان چیزوں پر وقف کریں جو آپ کی آنکھوں، جن کے لیے آپ کی آنکھیں بنی ہیں۔ تو میں روشنی آتے ہوئے، چیزوں سے ٹکراتے ہوئے جو معلومات آپ کی آنکھوں تک لے کر آئے، اس میں اس شے کی تاثیر بھی آتی ہے، اس میں پتھر کی تاثیر بھی لاتے ہیں، پھول کی تاثیر بھی آنکھوں تک آتی ہے، اس کے رنگ آ کے آنکھوں کو روشن کرتے ہیں۔ ہم کبھی سورج کو نہیں دیکھ سکتے مگر آنکھوں کو یہ تسلی رہے سورج نکلا ہے، وہ باقی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اب کچھ پاز دیجئے، آنکھوں کو بند ہونا بھی سکھائیے، آنکھوں کو جھپکنا بھی سکھائیے، آنکھوں کو کسی ایک شے پر مرکوز ہونا بھی سکھائیے۔ اس دور میں بچے کی سب سے بڑی ذہانت یہ ہے کہ وہ 10 منٹ کسی ایک چیز کو دیکھنے کا اہل ہو جائے، ورنہ وہ ہر لمحے چیزوں کو تبدیل کیے چلے جا رہے ہیں۔ انگلیاں گھسنے لگ گئی ہیں لوگوں کی، ہاتھوں پہ لکھی ہوئی شناخت مٹنے لگی ہے چیزوں کو سکرول کر کر کے۔ یہ بہت بہت افسوس اور خطرے کی بات ہے۔ وہ انگلیاں جو کبھی صفحے پلٹتی تھیں، وہ ہاتھ جو کبھی مصافحہ لیتے تھے، اب وہ 5000 لوگوں کی زندگیاں دیکھنے پہ مشغول ہیں۔ بہت معذرت، وہ یہ بس دیکھ لیں۔ تو خیر میں چاہوں گا ارسلان اس کو ایڈٹ نہ کریں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ بس تجربات ایسے ہی ہوتے ہیں اور
کسی بھی شے کا تجربہ اب ہمارے پاس نہیں ہے کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ جو اسکرین پر دیکھا جائے وہ اس کے گرنے سے کم دھچکا دیتا ہے، بے شک اس میں نعوذ باللہ کئی لوگوں کی شہادتیں یا اموات ہو گئی، مگر آپ کی زندگی میں اس کا ہل کے گرنا زیادہ دل کو دہلاتا ہے، نہ کہ وہ مردہ اسکرین کے اوپر چیزوں کو دیکھے چلے جانا۔ تو بھائی یہ سسیفس ہے جدید آدمی جو اس دفعہ وہ پتھر کو اوپر رول نہیں کر رہا، مگر وہ سکرول کر رہا ہے ریلز کو، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو، اور دیکھے چلے جا رہا ہے، دیکھے چلے جا رہا ہے، اور اچھائی اور برائی کا ایسا ملغوبہ بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ین یانگ والے ہمارے موقف سے واقف ہیں کہ کل کو دیکھنا ہو تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا اپوزنگ فورس، اس کا متضاد دیکھنا ضروری ہے، مگر ایک کالا رنگ اور ایک سفید رنگ سرکل میں علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ لیکن جب ہم فومو کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ملغوبہ بن جاتا ہے جس میں کالا اور سفید آپس میں گھل مل گئے ہیں اور ان کو جدا کرنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ تو بھائی اپنی زندگیوں کو راحت دیں، اپنی آنکھوں کو راحت دیں، اپنے اعصاب کو آسان کیجئے۔ کتاب دوستی اس دور کی سب سے بڑی رومو ہے جو آپ کو پوری دنیا میں ارد گرد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تھوڑی دیر کاٹ کے کچھ صفحات پر رکھتی ہے اور آپ کو اہتمام سے ایک ایک لفظ سے گزارتی ہے۔ تو پھر کتاب پڑھنے والا آدمی پھر کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسی فرصت ڈھونڈ رہا ہے کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، نفع نقصان منافع بٹ کوائن یہ وہ، لیکن بھائی جس ذہن نے ایک ہی محبوب کو آنکھ دی ہو تو وہ اپنا ذہن اس پر لگا سکتا ہے۔ یہی جو بھلا ہوا میری گاگر پھوٹی کے علاوہ آپ ذرا دوسری طرف جا کے دیکھیے کہ صوفیہ آنکھوں کی تربیت پر کیا کہہ رہے تھے کہ دیدے دیداں باشد کہ دیدے دوست است، اور آنکھ تو وہ جو یار کے علاوہ دوست کے علاوہ اب کسی اور کو نہیں دیکھے گی۔ تو بھائی ریلیف رکھیے، یہ پورا نہیں گرا، مگر ہمیں کیا لینا دینا یہ پورا گرے یا نہ گرے، ہمیں کیا لینا دینا کہ بھائی کچھ ستارے نہیں پتہ، آپ صرف چاند پر پی ایچ ڈی کر لیں، سورج پر، چند اور پر۔ تو جاننا سیکھیے اور اس بات کا بھی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس بات سے متعارف بھی کرائیں کہ انسانی ذہن حدود پہلے پیدا کرتا ہے، اس کے اندر چیزیں رکھ کے ان کو سیکھتا ہے۔ تو جہاں ہم بہت ترجیح دیتے ہیں کہ پولی میتھ کریں، مختلف علوم سیکھیں، زیادہ سے زیادہ سیکھیں، لیکن فومو کے مریض مت ہو جائیں، بے مقصد لامتناہی کو ہر لمحے دیکھتے رہنا، بے مقصد لامتناہی کو ہر وقت گنتے رہنا، بے مقصد لامتناہی کو سنتے رہنا اور پکتے رہنا، کوئی زندگی نہیں، اور یہ کوئی علم نہیں، اور یہ کوئی مطالعہ نہیں ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو دیکھنا سکھائیں۔ آنکھ کا ہی ایک پرپس جھپکنا ہے، آنکھ کا ہی ایک پرپس خواب دیکھنا ہے، آنکھ کا ہی پرپس بس کھولے رکھیں پھر آنکھیں، سوتے بھی کیوں ہیں؟ کیا بولے اس وقت بھی کچھ اہم معلومات دور ہو جائیں۔ اور اپنی زندگیوں سے جہاں موبائل فون سے تسلی اور آسانی لے لی، ایسے ہی زندگی کے سونے سے پہلے کے آدھے گھنٹے پہلے اس کو ذرا تھوڑا دور کر لیں۔ وہ جیسے ہوتے ہیں نا، نیند اور جاگنے کے درمیان ایک بفر برزخ رکھیے بھائی، جہاں پر تھوڑی دیر آپ کے نٹشے اور آپ کی زندگی کا اقبال بھی آئے، جہاں نہ آپ نیند کے پاس پورے ہوں نہ زندگی کے پاس پورے ہوں، اور خصوصاً وہ زندگی نہیں جو اب ٹرانس ہیومنسٹ لائف ہے، جس میں ہماری زندگیوں کے اوپر مختلف چیزیں چڑھا دی گئی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جدید آدمی کے اوپر اتنا بھار ڈال دیا گیا کہ وہ بڑا سفر نہیں کر سکتا، وہ فون پہ ہی لگا رہتا ہے، اس کے کانوں میں پوڈز ہیں، آنکھوں کے اوپر اب وہ جدید گلاسز ہیں جو معلومات دے رہی ہیں، اور ہاتھوں پر جدید گھڑیاں ہیں۔ اس کے پورے کا پورا، پہلے وہ کیپٹلزم کا بروشیر تھا، ہر طرح کا کپڑا پہن کے دکھاتا تھا کہ یار دیکھو میں خوش ہوں، تو اب جو ہے اس کی ہر حواس خمسہ کو بھرا جا رہا ہے ٹیکنالوجی سے۔ تو اس ٹرانس ہیومنسٹ دور میں تھوڑا صبر کرنا بھی سیکھیں، تھوڑا رکنا بھی سیکھیے، پلک جھپکنا بھی سیکھیے، آنکھیں بند کرنا بھی سیکھیے، خواب دیکھنا بھی سیکھیے، اور اس خوف کو لطف میں بدلیے کہ بھائی شکر ہے چھوٹ گیا سب کچھ، شکر ہے نہیں معلوم کر پایا، شکر ہے میں اس بات کی معلومات نہیں رکھتا، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ میں اکو الف تیرے درکار علم و بس کریوں یار۔ تیسرے کسی صوفی کا شعر مجھے ایسی اس ویڈیو میں یاد آیا، یہ سب حل جیسے صوفیہ بتا کے گئے تھے کہ آنکھ تو وہ ہے جو یار کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، بھلا ہوا گاگر پھوٹی میں پانی برن سے چھوٹی،
اور ایک کو الف تیرے درکار ہو. بھائی کیا اتنی محنت اور ارد گرد. بھائی ایک عام موضوع اپنے ذہن کو متعارف کراؤ جو تمہیں جینے کے لائق بنا دے.